أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مبلغهم من العلم. یہ ہے ان کا مبلغ علم. ان آیات میں جو کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 30 کا سے ابتدا کی ہے آج کے درس کی. اللہ اکبر. ان میں مشرکین کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ ان کے دعوے کسی قسم کے علم پر مبنی نہیں ہے. اسلام کے خلاف، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے خلاف جتنی بھی وہ باتیں کرتے ہیں وہ ساری بے بنیاد. کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دینا، کبھی اس طرح کی اور فضول باتیں کرنا جس کا ثبوت وہ پیش نہیں کر سکتے تھے. کوئی بھی دعویٰ جب کرتے تھے تو اس کی دلیل وہ پیش نہیں کر سکتے. اب ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ان کے علم کی پہنچ ہے. دیکھو ذرا یہ کس قسم کی باتیں کرتے. وہ اس لیے کہ ان کو یہ بھی دعویٰ تھا نا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں اور بڑے صاحب علم، اور مسلمانوں کو وہ جاہل سمجھتے تھے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن کے پاس حقیقی علم تھا، آپ کے علم کے بھی انکاری تھے، آپ کے علم کو بھی نہیں مانتے تھے، اور دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ علم والے ہیں، علم ہمیشہ ہے ہی ہمارے پاس. آج بھی جن کی دینی اعتبار سے تربیت نہیں ہوتی، جن لوگوں کی اور دنوی تعلیمات ان کے پاس ہوتے ہیں، ڈگریاں شکریاں حاصل کر لیتے ہیں، وہ دین کا علم رکھنے والوں کو جاہل کہتے ہیں کہ یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو نہیں کسی بات کا پتہ. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ان کو نہیں پتہ. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے آقا نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، سب بیان کر دی. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب حالات سامنے آتے ہیں. تو آج بھی ہمارے آقا کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے جو ہمارے آقا علم دے گئے. نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے آپ نے واز شروع کیا. زور کا وقت ہو گیا، زور کی پڑھ کر پھر آپ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ شروع کیا. عصر کا وقت ہو گیا، مغرب تک آپ نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا حضور نے سب ہمیں بتا دیا. یہ روایت بھی بخاری کی ہے، کسی عام کی نہیں ہے. سب کچھ ہمیں بتا دیا. آپ نے ارشاد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے حضور کا وہ خطبہ یاد کر لیا. اور یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس طرح بات فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل کر دی اور دوزخی دوزخ میں داخل کر دی. یہ سارا نبی کریم علیہ السلام نے، یعنی آنے والے وقت کی باتیں ساری آپ نے بیان فرما دی. تو اصلی اور حقیقی علم اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ وہ علم اپنے نبی کو دیتا ہے، اور اصلی علم جو ہوتا ہے وہ انہی کے پاس ہوتا ہے جو نبی کے علم سے حصہ لیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے اور اصلی علم ہوتا ہے.
اور ان کا مبلغ علم سوائے فضولیات کے اور سوائے گمان کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى۔ ان مشرکین کا یہ دعویٰ بھی ہوتا تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اور یہ مسلمان جو گندا مذہب چھوڑ کر، جو کفر چھوڑ کر، جو شرک چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں، یہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ ابو جہل وغیرہ وغیرہ جو تعارف کرواتے تھے نا باہر سے آنے والے لوگوں کو، یہی کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے یہ بڑا ذہین فتین کا شخص یہ محمد، اب نعوذ باللہ اب یہ گمراہ ہو گیا، ہمارے باپ دادے کا مذہب اس نے چھوڑ دیا آپ کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون گمراہی پر ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مومن حق پر ہیں اور کفار کسی قسم کے بھی ہوں، وہ باطل پرست ہیں، وہ برے راستے پہ چل رہے ہیں۔ وہ کفار جو ہیں وہ مشرکین ہوں، شرک کرنے والے ہوں، وہ ہندوؤں کی صورت میں ہوں، وہ سکھوں کی صورت میں ہوں، وہ یہودیوں کی صورت میں ہوں، وہ آج کل کے عیسائیوں کی صورت میں ہوں، گمراہ وہی ہیں۔ مسلمان صرف صراط مستقیم پر ہے۔ وہ شخص صراط مستقیم پر ہے جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل پیرا بھی ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ حق بھی اللہ کے پاس ہے کہ وہ برے اعمال کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے، یعنی ان کو سزا دے۔ یہ اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ جو برے اعمال کر کے جائیں گے، کسی ان کے چاہنے والے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے برے اعمال کے باوجود بھی ان کو رہا کر دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور یہ اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے، برائی کرنے والوں کو اس کی سزا دے، اور نیکیاں کرنے والوں کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن کے زندگی بسر کریں۔